شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، شمبھو بارڈر پر کسانوں پر لگاتار آنسو گیس کے گولے اور ربر کی گولیاں داغی جا رہی ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ لہو میں ڈوبی ہوئی ہے پگڑی ہمارے بھائی سسک رہے ہیں۔ لہو میں ڈوبی ہوئی ہے پگڑی ہمارے بھائی سسک رہے ہیں، سسک رہے ہیں کٹار والے، لہو میں کرتے سنے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں کٹار والے، لہو میں کرتے سنے ہوئے ہیں۔ زباں پہ واہ گرو کا نعرہ خدا کے بندے تنے ہوئے ہیں۔ جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے۔ جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے۔ سند رہے ہم حساب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے۔ عوام کا ہے کسان کا ہے سوال، لوگوں کی جان کا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبرستان پر خیمہ لگایا، ان کو علم تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے آنے والے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء فطرت، اذا السماء انشقت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ فائدہ: قرآن کریم میں انسان کی دنیا و آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ اذا زلزلت میں آخرت کی زندگی کا میسر انداز میں بیان ہے، اس لیے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ
قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں۔ طریقے پر کیا گیا ہے واقعات، احکامات، توحید۔ سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام، واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائیں تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔